حمد و ثنا، تعریفات و کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس دور میں جب موبائل کی ایک ایپ کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شیئر بھی ہو سکے گی، بالکل لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی، تو ہر طرف خوف ستاری ہو گیا کہ ہماری پرائیویسی، ہماری پرسنل چیزیں، ہمارا جو اس میں آنا جانا تھا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا ایک ڈر کی کیفیت اور اسے چھوڑنے کے ارادے جو ہیں وہ لوگوں کے عیاں ہوئے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے عارضی وقت کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک نقل، ایک ایک جملہ، ایک ایک قول، ایک ایک عمل وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں، جو ساری زندگی کی تصویر اس کے سامنے بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی کمی اور اضافے کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کا خوف کسی کو بھی نہیں، اور ان بری چیزوں کو جو ساری دنیا کے سامنے عیاں ہونے والی ہیں اس کا خوف بھی کسی کو نہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی جرم کی حالت میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو بھی گیا تو دنیا کی عدالت میں پیش ہونے کے بڑے پیچ خم ہیں، وہاں سے نکلنے کے طریقہ کار موجود ہیں، یہاں کے نظام کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے متبادل موجود ہے، اس کے حل موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور جب اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوں گے تو وہ دنیا کی عدالت کی طرح نہیں ہوگی، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کی اپنی سختی ہے۔ تو آج کے خطبہ میں قرآن مجید کے آیات سے میں آپ کے سامنے آخرت کی عدالت کا کچھ منظر وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے انسان کی کتنی کڑی نگرانی کی جائے گی، اس کے قوانین اور قاعدے کیا ہیں۔ آج دنیا میں کوئی مجرم بنا، کوئی بغیر جرم کے اندر ہوا، چند سالہ مشقت کے بعد بالکل آزاد ہے، بری ہے، سب کچھ ہے، اور اگر جرم کو چھپا بھی لیا یا عدالت میں کسی وکیل کے کارنامے کی وجہ سے چھوٹ بھی گیا، بچ بھی گیا، تو کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 74-75 میں، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی رب کے ہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا، یعنی وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا مجرم ہے، گنہگار ہے، بغاوت کرنے والا ہے، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، دنیا کے قید خانوں کی طرح، کال کوٹھڑی کی طرح وہ ایک قید خانہ ہی محض نہیں ہے جس کے اندر نہ زندگی ہے نہ موت آئے گی، وہ زندگی کوئی زندگی بھی نہیں ہوگی اور موت نے بھی نہیں آنا کہ مر کے جان چھوٹ جائے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن فرما بردار مطیع اطاعت گزار اس حالت میں رب کے سامنے پیش ہوا، قد عمل الصالحات، اور مومن کی یہ نشانی ہے یقیناً اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں لہم الدرجات العلا، جن کے لیے اللہ بلند درجات دیں گے ان کو۔ تو بلند درجات اگر مومن ہو کے پیش ہوا، اگر مجرم کی حیثیت سے رب کی عدالت میں پیشی ہوئی تو پھر جہنم پکی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دنیا میں جب کوئی عدالت میں پیش ہوتا ہے، آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ اپنی فائل کو اوپر نیچے کر دیں، محرر کے ہاتھ میں، تھانے دار کے ہاتھ میں، ایس ایچ او کے ہاتھ میں، دیگر کسی کارندے کے ہاتھ میں آپ کی فائل آتی ہے، وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے، زبر زیر کے فرق سے، نقطے کے فرق سے، نیچے کا کیس اوپر، اوپر کا نیچے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم، سب کچھ بنا دیا جاتا ہے،
لیکن قیامت والے دن جب رب کے دربار میں پیش ہوا جائے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت والا دن ہوگا، ساری فائلیں اوپن، ساری فائلیں اوپن، کوئی فائل کسی کے اندر مسنگ نہیں، کوئی فائل ایسی نہیں جو گم شدہ ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، رد و بدل ہو جائے۔ کتاب یلقاہ منشورا، ایسی کتاب دی جائے گی جو بالکل کھلم کھلا ہوگی، عیاں ہوگی، واضح ہوگی۔ یہ پوری زندگی کی تصویر، یہ پوری زندگی کی نیکیاں بھی، یہ پوری زندگی کی بدیاں بھی، اچھائیاں بھی، برائیاں بھی، دن رات کے ایک ایک سیکنڈ کے ایک ایک لمحے کے اعمال اور اس کے جملے، اس کے بول، ساری چیزیں کتاب کے اندر ہیں، فائل کے اندر ہیں۔ وہ فائل بھی چھپی ڈھکی نہیں ہوئی ہے۔ وہ یلقاہ کتاباً، کتاب یلقاہ منشورا، وہ کتاب اوپن ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا کی عدالت میں فائل اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ساری فائلیں اوپن، ساری فائلیں اوپن۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ انسان کو کچھ فائلیں ملیں، کچھ نکال دی جائیں کہ اس کو رد و بدل ہو جائے، اس کے اندر ساری کی ساری فائلیں حاضر کر دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ورسولہ، جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھائے گا اور ان کے اعمال کی خبر دے گا، ان کو متنبع فرمائے گا، ان کو احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ اپنے کیے ہوئے بھول جائیں گے لیکن اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہوا، ایک ایک لمحہ شمار ہے، ساری فائلیں حاضر، ایک فائل بھی غائب نہیں، زندگی کا ایک لمحہ بھی غائب نہیں ہے، صرف چیدہ چیدہ سرخیاں نہیں، موٹے موٹے اعمال نہیں، چھوٹے موٹے سارے اچھے برے ہر قسم کے تمام اقسام کے اعمال جس طرح کے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، سارے کے سارے سامنے لا دیے جائیں گے۔ اور بندہ برائی کر کے بھول جائے، جرم کر کے اسے نظر انداز کر دے، گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں، احصاہ اللہ، اللہ نے اسے شمار کر لیا، نوٹ کر لیا، فائل میں اندراج ہو گیا، ونسوہ، لیکن لوگ اس کو بے شک بھول گئے ہوں، اللہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 13 تا 15 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن خبر دی جائے گی ساری فائلوں کی، بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو اس نے پیچھے چھوڑی، جو اس نے آگے بھیجی۔ پیچھے چھوڑی مطلب جو وہ زندگی میں کر گیا مرنے سے پہلے، اور آگے چھوڑی مطلب مرنے کے بعد جو اس کے نشان پیچھے رہ گئے، برائی کا اڈا چھوڑ گیا یا نیکی کے لیے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ جس کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری کیا جائے، اچھائی کی صورت میں ہو یا برائی کی صورت میں ہو، اس کا لوگوں تک اس کی وہ شر ہے تو شر، اچھائی ہے تو اچھائی، اگر مرنے کے بعد بھی پھیلتی رہے گی تو اس کو متنبع کیا جائے گا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، جو اس نے آگے بھیجا۔ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصیرا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انسان تو اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ انسان ایسا نہیں کہ وہ حیران ہو جائے کہ یہ اعمال کہاں سے آگے میں نے کیے ہی نہیں، اپنا محاسبہ خود بھی کر لے، اسے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کا ضمیر اندر سے اسے بتلاتا ہے کہ وہ کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ عذر ہی کیوں نہ پیش کرتا ہو، اگرچہ اپنے اعمال بد کے بھی بہانے، ہیلے، عذر تراش لیے ہوں، لیکن اسے پتہ ضرور ہے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا۔ اس لیے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان جو ہے، انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ساری کی ساری فائلیں جو ہیں وہ اس کے سامنے کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہوں گی،
کسی کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہوگی۔ یہ عدالت عظمیٰ کا، آخری عدالت کا یہ قانون ہے، کوئی عدالت میں کوئی فائل مس نہیں ہوگی، ساری کی ساری فائلیں جو ہیں وہ اس کی جمع ہوں گی، جمع بھی ساری ہوں گی، اوپن بھی ساری ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کہف کے اندر سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابِ، جب وہ کتاب جس کے اندر اس کا عمل نامہ درج ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابِ، جب وہ کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے مجرم جو کچھ اس کے اندر مندرجات ہیں، جو کچھ اس کے اندر درج کیا گیا ہے، اس سے خوف کھا رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے نا کہ آج ڈرا جائے کہ میری فائلوں کے اندر غلط چیزیں ایڈ نہ ہو، میں اپنے عمل نامے کو برائی سے نہ بھروں، آج ڈرے، آج اس کو مٹانے کا طریقہ کار موجود، اللہ سے معافی مانگ لے، آج اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار موجود کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ لیکن مر گیا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، برائی سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اپنے اعمال بد کو جو ہے اس کو نام اعمال کو بھر گیا، مشفقین مما فی، اس ٹائم خوف سے کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ اس کے اندر میں نے کیا اندراج کر دیا ہے، کیا میرا عمل نامہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہ چھوڑی، کوئی بڑی سے بڑی بات بھی نہ چھوڑی، ہر ایک چھوٹی بڑی بات کو آج شمار کر کے ضبط کر کے رکھ دیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، وہ جو باتیں میں معمولی سمجھتا تھا، وہ باتیں جن کی میں پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، جن کو میں بڑا حقیر اور معمولی اور چھوٹا سمجھتا تھا، قابل مواخذہ ہی نہیں سمجھتا تھا، صغیرۃ، چھوٹی سی چھوٹی معمولی سے معمولی بات بھی آج گن کے ضبط کر کے درج کر کے میرے سامنے رکھ دی گئی، اور بڑی سے بڑی بات بھی میرے سامنے حاضر ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے زندگی میں جو بھی انہوں نے عمل کیے سارے کے سارے ان کے سامنے پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، پوری زندگی ایک تصویر کی مانند ان کے سامنے آ جائے گی، پوری زندگی کا ڈیٹا ان کے سامنے ہوگا کہ زندگی میں کیا کرتے رہے، کیا نہیں کیا۔ فرمایا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے، کیا ہے یہ کتاب، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑتی، بڑی سے بڑی بات بھی۔ یہاں پر ما لہذا الکتاب، میم الف ما لام لی، ما لی، لام اور ہاذا اس کے درمیان وقفہ ہے نا، امام بقائی نے یہاں پر ایک نقطہ بھی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ویسے ہوتا ہے لہذا الکتاب، لام اور ہا، زال، الف سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں ما لہذا الکتاب، لام الگ ہے ہاذا سے، وہ اس میں ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں امام بقائی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں مطلب جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا یا ویلتنا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، اڑ اڑ کے اٹک اٹک کے بول رہے ہوں گے، اس لیے رب نے الگ جملہ اس طرح لام کو الگ لکھ دیا، اٹک اٹک کے رک رک کے بول رہے ہوں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، آج پوری کی پوری زندگی ساری کی ساری میرے سامنے رکھ دی، چھوٹی بڑی کسی چیز کو جو ہے چھوڑا ہی نہیں۔ اور آج دنیا کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت، مجرم جاتا ہے پیشی سے پہلے ہی رستے سے فرار ہو جاتا ہے، جو مفرور ہو گیا، پیشی کاٹنے کے بعد سزا ہو جائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، قید خانے سے بھاگ جاتا ہے، رشوت دے کے اپنے آپ کو بگوا دیتا ہے۔ لیکن اب رب کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہے، پیشی کا انداز کیا ہے، منظر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ، ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ایک لے کے جانے والا فرشتہ ہوگا، وہ شہید ایک گواہ ہوگا، ایک ہانکنے والا، پکڑ کے لے کے جانے والا، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، اور کہا کیا ہوگا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس سے غفلت میں تھا، تجھے پرواہی نہیں تھی قیامت کی کہ قیامت آئے گی، حساب کا دن آئے گا، تجھے کوئی پرواہی نہیں تھی، لَقَدْ كُنْتَ فِي
غفلت من ہذا فبصرک اليوم حدید، آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا قرین کہے گا، اس کا ساتھی فرشتہ، کہ جو کچھ تو کرتا رہا سب کچھ میرے پاس تیار ہے، ساری فائلیں میں تیری لے کے رب کے سامنے تجھے لے کر جا رہا ہوں۔ آج گواہ بھی تیرے اوپر قائم ہوں گے، گواہیاں بھی پوری، شہادتیں بھی پوری، تیرے کرتوت سارے اس کے اندر درج ہیں۔ منها سائق ولقد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، تیرا پردہ ہم نے تیری نگاہوں سے ہٹا لیا، جس خواب غفلت میں سویا ہوا تھا آج تیری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا، رب کے سامنے پیشی کا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے کا۔ فبصرک اليوم حدید، آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہوں گی اور سب کچھ میرے پاس تیار ہے۔ اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ جو جہنم ہے اس میں دونوں ڈال دو ان کو، کس کو؟ ہر نہ شکرے کو، سرکش کو، مناع للخیر، معتد مریب، شک کرنے والا، حد سے گزرنے والا، خیر سے روکنے والا، اس کو ڈال دو۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، ڈالو ان کو جہنم کے اندر۔ تو وہاں ایک سخت نگرانی، کڑی نگرانی کے اندر، فرشتوں کی نگرانی میں جو حق کے ہر ایک کو لے کے آنے والے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی بے قصور کو الزام لگ جائے اور اس کو سزا ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ آپ کے قید خانوں میں، کوئی کہتا ہے میں نے جرم کیا ہی نہیں، قصور کیا ہی نہیں، شبے میں پڑا ہوا ہوں، ویسے ہی پھنس گیا ہوں، میرا نام ویسے ہی کسی نے دے دیا، میرے خلاف جھوٹی گواہیاں ہو گئی، میرے خلاف جھوٹا مقدمہ ہو گیا۔ یہ رب کی عدالت ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ذرا برابر بھی ظلم کرنے والے، یہاں کسی پہ ظلم نہیں، کوئی بے گناہ نہیں، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں، کسی کے خلاف جھوٹی جو ہے وہ سفارش نہیں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، اور کسی کے دفاع کے لیے کوئی سفارشی اور وکیل بھی نہیں ملے گا۔ یہاں دنیا میں قتل کر دیا، وکیل اچھا ڈھونڈو، قتل کا مقدمہ ہے۔ دیگر کوئی جرم کیا، اچھے سے اچھا تگڑا وکیل، پیسہ پانی کی طرح بہا دو، جرم سے بری کروا دے گا، بڑے نکتے جانتا ہے، بڑا ماہر ہے بولنے میں، وہ مقدمہ الٹ دے گا۔ باعزت بری بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے مجرم، اعلانیہ جرم کرنے والے، سب کی آنکھوں کے سامنے جرم کرنے والے بھی باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں رب کی عدالت ہے، رب کی عدالت میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اقرأ کتابک، آج کوئی جرا نہیں کہ تیرے خلاف جو دعویٰ کیا گیا، تیرا تکڑا وکیل ہو وہ اس کے اوپر جرا کر دے، دعوے کو منسوخ کروا دے، کیس کو واپس دلوا دے، نہ۔ اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب کو تو خود پڑھ، کیا تو نے کیا، کیا تو نے نہیں کیا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، آج تو خود ہی کافی، اپنا حساب کتاب جو کچھ تو نے کیا تیرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی دفاع کے لیے وکیل نہیں، اور رشوت دے کے اپنی جان بچا نہیں سکے گا، کوئی سفارش کر کے اس کو چھڑا نہیں سکے گا، کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی عزیز و اقارب تعلق دوستی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 88 میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہو بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، مال بھی کام، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ وہ ایسا دن ہے، دنیا کی عدالت میں جب بندہ پیش ہوتا ہے، مال زیادہ ہو رشوت دے کے بچ جاتا ہے، وکیل اچھا کر کے بچ جاتا ہے، اور اپنے کیس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے اندراج کرنے والوں کو ہی رشوت دے، معاملہ آگے تک جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسا دن ہے، وہ ایسی عدالت ہے، لا ينفع مال، مال کے بل بوتے کسی کو آزادی ملنے والی نہیں ہے، مال کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 3 پارے کی بالکل آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر زمین پوری سونے کی بھر کے بھی، اگر ان کو مل جائے پوری زمین بھر کے سونا، اور اس کو وہ فدیہ دے کے اپنے نفس کے بدلے میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہے،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ فدیہ پوری زمین سونے کی بھی قبول، یعنی آج تک آپ نے سنا کسی کے پاس اتنا سونا ہے جتنی یہ دنیا، سنا کہ جتنی یہ زمین ہے اتنا کسی کے پاس سونا ہو، سنا ہے آج تک؟ فرمایا اگر کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو جائے جتنی یہ زمین ہے، اگر اس پورے کے پورے سونے کو بھی فدیے کے طور پہ دے کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، بری کروانا چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اس سے بالکل فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کسی سے بھی زمین بھر کے سونا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2805 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہیں گے لو کانت لک الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا، اگر یہ ساری دنیا تیری ہو جائے، اگر جو کچھ دنیا کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، سارے خزانے تیرے ہو جائیں، اکنت مفتدیا بہا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری زمین، پورا سونا، جو چاندی، جواہرات، جو کچھ اس کے خزانے سارے کے سارے فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا نعم، کیوں نہیں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے پاس کچھ ہے تو صرف اس سے بچ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو بڑا چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، میں نے زمین بھر کے خزانے نہیں تم سے مطالبے کیے تھے، چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تجھے آگ میں نہیں ڈالوں گا، تو نے وہ مطالبہ میرا پورا نہیں کیا، آج کچھ بھی ہو تیرے پاس تجھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیوں؟ دنیا کے اندر تجھے بتا چھوٹی سی بات، چھوٹی سی مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تو شرک کر کے آیا، اب تو پوری دنیا بھی سونے کی بھر کے دے دے، جواہرات، ہیرے چاندی کی بھر کے دے دے، تجھ سے قبول۔ اسی لیے وہ ایسی عدالت ہے جس میں مال نہیں کام آنے والا، ولا بنون، بیٹے بھی کام نہیں آنے والے، اور ایسا بھی نہیں ہے اتنی دنیا ہے، اتنی مخلوق ہے، نام ملتے ہوں، مشابہت آ جائے تو ایک کا کیس دوسرے پہ، دوسرے کا دوسرے پہ ڈال دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ناموں کے اندر مشابہت آ جائے۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا، تیرے رب کو کوئی بات بھولتی نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھولے گا تیرا رب، اور فیصلہ جو ہے وہ ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا فیصلہ پکڑا دیا جائے گا، یہ لو تمہارا فیصلہ۔ سورہ الحاقہ سورہ نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب دو طرح کے فیصلے ہوں گے نا، کسی کی نیکیاں ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ، کسی کے خلاف مقدمہ ہے تو اس کے خلاف فیصلہ، دونوں کی فائل، دونوں کا فیصلہ دونوں کے ہاتھ میں، جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں، جو برا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں، فیصلہ تھما دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ نے نقشہ کھینچا، فرمایا جن کا نامہ اعمال، جن کی کتاب زندگی ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، کہتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ هَاؤُمُ، کہے گا آؤ آؤ لے لو، دیکھو، ہاؤ مقرؤ کتابیا، یہ لو میری کتاب کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ حساب سے میں ملنے والا ہوں، یعنی دنیا کے اندر میں نے اس حساب کے لیے جو کچھ کیا اس کا بدلہ آج مجھے میرا فیصلہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، آؤ سارے میرا عمل نامہ پڑھو۔ آج اپنی پرائیویسی کو ہم چھپاتے پھرتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری بات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، ندامت و شرمندگی کا سامنا نہ کرانا پڑے، لیکن جب نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، خیر ہوگی، کوئی کسی کے سامنے عیاں ہونے سے نہیں ڈرتا، وہاں کیا ہوگا؟ ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ سارے پڑھو میرا نامہ اعمال، میں نے جو کتاب مرتب کی زندگی کی، کتاب زندگی بڑی صاف ہے، بڑی ستھری ہے، اس کے اندر ندامت و شرمندگی والی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اگر دنیا میں ہو بھی گئی فوراً رب سے رجوع کر کے مٹوا دیا ہے، جب اللہ نے موقع دیا تھا، ہاؤ مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ،
یہ بندہ عیش و عیاشی والی راضی رہنے والی زندگی کے اندر خوشحالی والی زندگی کے اندر ہوگا. کیسی خوشحالی؟ ہر طرف خوشحالی خوشحالی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی. قطوفها دانیہ، پھل میوہ جات نعمتیں ساری اس کے قریب قریب. کلو واشربوا ہنیئا، مزے سے کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اچھے اعمال کیے ہیں اس کے بدلے میں کھاؤ پیو عیاشی کرو، مزے سے کھاؤ. جس کھانے کے اندر لذت ہی لذت ہے کہ دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر لوگوں کو کھانے بڑے لذیذ لگتے ہیں، جب کھا لیتا ہے زیادہ کھا لیتا ہے معدے کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے، پیٹ کے اندر خرابی آ سکتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، دیگر کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن وہاں کلو واشربوا ہنیئا، ہنیئا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھائیں پیئیں، آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہونے والی، لذت کی لذت، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی خرابی نہیں، مزہ ہے، سکون ہے اس کے اندر، کوئی بوجھ نہیں، کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے. کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. واما، سوچ اس کے اوپر کرنی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کی فائلیں سامنے رکھی گئی، دنیا کے سامنے ہیں، ساری فائلیں حاضر ہیں، نگرانی کے اندر اس کو لایا گیا ہے. اب اس کا فیصلہ جب اس کی نیکیاں نہیں ہیں، بدیاں ہی بدیاں، بغاوتے ہی بغاوتے، کفر شرک نفاق ہے، بدکاری ہے، نشہ اور اس طرح شراب خوری، سود خوری، حرام خوری، دیگر اس طرح کی چیزوں سے اپنی زندگی کی کتاب کو بھرا ہوا ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، جس کا یہ فائل، یہ عمل نامہ، یہ فیصلہ بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہ کہتا پھرے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے میں مارا گیا، لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، یہ جو زندگی میں گزار کے آیا ہوں یہ میرے سامنے دوبارہ نہ آتی، یہ کتاب زندگی میرے سامنے نہ آتی. لم اوت کتابیہ، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، اے کاش میں جانتا ہی نہ میرا حساب کیا ہے، میرا کیا حساب و کتاب ہے، کاش مجھے اس کا پتہ ہی نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میں مر کے گل سڑ جاتا، رب کے سامنے دوبارہ پیش نہ ہوتا. ما اغنى عنی مالیہ، میرا بینک میں میرے بیلنس، میری گاڑیاں، میرے پلاٹس، دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں میں نے جمع کی، میرا مال، میری دولت میرے کام نہیں آیا. ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری حکومت، میرا عہدہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلو، پکڑ لو اس کو، جنجیروں کے اندر جکڑ لو. ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، اور ایسی زنجیروں میں جن کی عرض جو ہے وہ 70 ہاتھ ہے، 70 ذراع ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج جہاں پر اس کا کوئی دوست، کوئی تعلق، کوئی دوست، کوئی کام آنے والا نہیں. ولا طعام الا من غسلین، دنیا میں بڑے مزے کیے، آج جہنمیوں کا خون پیپ اور دھون، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کھانا بھی نہیں ہے. اسے وہی کھلایا جائے جو جہنمیوں کا خون بہتا ہے، پیپ بہتی ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے صرف خطا کار ہی کھائیں گے. تو حضرات یہ فیصلہ سب کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، نیک آدمی کے دائیں ہاتھ میں اور برے آدمی کے بائیں ہاتھ میں. ایسا بھی نہیں فیصلہ دے دیا کورٹ نے، عدالت نے دے دیا، آپ نے چیلنج کر دیا فیصلے کو، فیصلہ اوپر کی عدالت میں چلا گیا، ایسا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر ما یبدل القول لدیہ، سورہ نمبر 50 اور آیت نمبر 29 کے اندر، ما یبدل القول لدیہ، میرے ہاں فیصلے تبدیل ہوتے، فیصلہ دے دیا عین انصاف کے مطابق، کوئی ظلم نہیں، فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. دنیا کے اندر مقدمہ اپنے حق میں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، سچے گواہوں کو بھی رشوت دے کے ان کی گواہی سے باز رکھا جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کی عدالت ہے، اس کا قانون ہے، کوئی جھوٹا گواہ پیش نہیں ہو سکتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر بھی 24، اللہ فرماتے یوم تشہد علیہم السنتہم
ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بلکہ سورہ یاسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ان کے دلوں کے، ان کے منہوں کے اوپر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کما کے آئے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2969 ہے، 69، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ بندے کے ایک مکالمے کی وجہ سے میں مسکرا دیا۔ کیا مکالمہ تھا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اب بندہ کہتا ہے اے اللہ کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے دی کہ آپ ظلم نہیں کریں گے؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، ظلم آج نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں، سب کے ساتھ انصاف۔ تو وہ کہے گا اللہ پھر میں نا اپنے خلاف کسی کی گواہی نہیں مانتا، تو میرے خلاف جو بھی گواہی دے گا کوئی فرشتہ یا کوئی بھی، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جرم میں نے کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، اللہ اس کے منہ کو بند کر دیں گے، اس کا ہاتھ بولے گا اس نے میرے ساتھ یہ جرم کیا، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی زبان بولے گی، اس کے کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اعضاء جسم کے بول بول کے اس کے خلاف گواہی دیں گے، گویا خود اپنے اعضاء اپنے ہی خلاف گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ اس کی زبان کو کھولیں گے، اب بول کے بتا۔ وہ کہے گا تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہیں بچانے کے لیے تو رب کے سامنے میں عذر پیش کر رہا تھا، تمہیں نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو اس وقت کوئی اللہ کی عدالت میں جھوٹی گواہی نہیں دے پائے گا، نہ اپنے جرم کو چھپانے کی سکت کوئی رکھتا ہے، اپنا جرم چھپا نہیں پائے گا۔ اور اعمال جو ہیں وہ بڑے باریک پیمانے کے ساتھ جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو، آخری بات کرتا ہوں، انصاف کا ترازو ہم سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بات ہوگی ہم لے کے آ جائیں گے۔ دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نیکی ہے یا برائی، ایسا پیمانہ ہے تول والا، ایسا میزان ہے تولنے والا، اتینا بہا، ہم اس کو لے کے آ جائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں۔ اور سورہ زلزال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی اپنی خیر کو دیکھ پائے گا، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، برا عمل کیا ہوگا، وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ بڑا باریک پیمانہ ہے، اس سے مسنگ نہیں ہوگی، باریک سے باریک چیز، باریک سے باریک بات بھی وہ تول لی جائے گی۔ اس لیے اگر ہم نے ڈرنا ہے تو رب کی عدالت میں پیش ہونے سے ڈرنا چاہیے، جس کے قوانین میں نے آپ کے سامنے اختصاراً بعض قوانین، سارے نہیں، بعض قوانین بیان کر دیے ہیں۔ اور جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ ڈرنے والے کے اندر صفت کیا ہونی چاہیے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، یعنی جو اپنی منمانی یا کسی کی منمانی پہ زندگی نہیں گزارنی، زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر قسم کے فتنہ، ابتلا اور آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اللہ قبر کے عذاب اور حشر کی سختیوں اور اپنے سامنے پیش ہونے کی سختیوں اور جہنم سے اللہ ہمیں پناہ فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔